وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ جو دوست فاصلے سے بیٹھے ہیں، قریب قریب آئے، محفل کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر ان کے اوپر چادر ڈال دی جائے تو چادر کے اندر کہیں سے بھی نیچی نہ ہوتی، بالکل برابر آتی تھی، یعنی مل جل کے بیٹھتے تھے۔ اور برکت رحمت اس کو ملتی ہے جو مل کے بیٹھا ہو، اس کو زیادہ برکات ملتی ہیں، زیادہ فیض ملتا ہے۔ قریب قریب تشریف لائیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آج ہم جمع ہیں۔ ہمارے میزبان سینکڑوں حفاظ کے استاد قاری محمد اسلم قاری صاحب ہیں۔ میں نے بھی شاید 14-15 سال پہلے کچھ دن ان کی بارگاہ میں روزانہ بیٹھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ میرے یہ استاد ہیں۔ آج اللہ نے مجھے عزت بخشی اور قبلہ قاری صاحب نے آج مجھے یہاں اسٹیج پہ بٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی مزید دراز فرمائے، اس مسجد اور اس محلے پر خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں جو آتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی جو محفل ہے، جو ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، یا تو حضور کو اس میں تشریف لاتے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نالائق، ہمارے اتنے بڑے اپنے تو مقدر نہیں، مگر مقدر بھی انہی سے ملتے ہیں۔ اگر حضور یہاں چکر لگا جائیں، تشریف لے آئیں، تو بھی ان کا کرم، نظر کرم فرما دیں، نظر رحمت فرما دیں، تو بھی ان کا کرم۔ ایک شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں اس سے ملتی جلتی بات کی ہے، کہتا ہے آنکھیں سوڑے وائنی، آنکھیں سوڑے وائنی، جے تیرا گزر ہوئے، آنکھیں سوڑے وائنی، جے تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مرگا، میں مر کے بھی نہیں مرگا، سوڑیا جے تیری نظر ہوئے، میں مر
کہ بھی نہیں ملتا جے تیری نظر ہوئے. اور آگے بہت کہتا ہے دیوانے بیٹھے رہو محفل نوں سجا کے شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہو شالا میرے مدنی نام کے کہو شالا میرے مدنی دا ایتھوں بھی گزر ہو. جو چاہتا ہے حضور کا یہاں سے گزر ہو وہ اونچی آواز میں ذرا مل کے کہے شالا میرے سونے دا ایتھوں بھی گزر ہوئے. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ شالا میرے مدنی دا ایتھوں بھی گزر ہوئے. محترم محتشم قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ترجمہ ایک ایک لفظ کا تشریح کے ساتھ عرض کرتا ہوں. فرمایا قد عربی زبان کا لفظ قد تحقیق کے لیے آتا ہے. فرمایا قد تحقیق. یہ تحقیق کس کی ہے؟ اللہ کی. قرآن اللہ کا کلام, تحقیق بھی اللہ کی. فرمایا تحقیق. اچھا ایک بات, ہم تحقیقات انسان جو کرتے ہیں, سائنسدان کرتے ہیں, ان تحقیقات میں تبدیلی آ جاتی ہے, بدل جاتی ہے. ایک تحقیق پہلے آئی تھی کہ زمین جو ہے یہ چورس ہے, سلیٹ نما ہے. پھر تحقیق آئی کہ نہیں زمین گول ہے, زمین گول ہے. اب اور تحقیق آئی ہے کہ نہیں زمین گول بھی نہیں, زمین بیضاوی ہے, انڈے کی شکل میں ہے. تحقیقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہیں. پہلے کوئی تحقیق پھر کوئی, ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں تحقیقات بدلتی جائیں. سائنسدانوں کی تحقیقات اور ویسے بدلتی رہتی ہیں. اور ایک اور بات, یہ انسانوں کی تحقیقات بدلتی ہیں. اس کے ساتھ تحقیق جو چھوٹا کرتا ہے بڑا اس تحقیق کو بدلتا ہے, اور اس سے بڑا اس کی تحقیق کو بدل سکتا ہے. مسئلہ ایک کیس لیا, کسی مقدمے کا کیس جج کے پاس, ضلعی جج کے پاس, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس. اس نے تحقیق کی, قتل کا مقدمہ تھا, پوسٹ مارٹم کرایا, فیصلہ دے دیا کہ اس بندے نے اس کو قتل کیا ہے, اسے سزائے موت دی ہے. پھر وہ کیس ہائی کورٹ میں چلا جائے. ہائی کورٹ جو ضلعی ایک ڈسٹرکٹ جج تھا, اس کی تحقیق کو چیلنج کر سکتی ہے, بدل سکتی ہے. وہ کچھ بات کرے, وہ اس تحقیق جو ضلعی جج نے کی اس کے خلاف وہ فیصلہ دے کہ نہیں اس کو اب سزائے موت نہیں دینی, اس کو عمر قید کی سزا دینی. پھر سپریم کورٹ میں وہ چلا جائے اپیل لے کے. سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی قتل کا وقوع ہوا اتنے بجے, اس کی ایف آئی آر میں کی
8 گھنٹے بعد اس 8 گھنٹے کے دوران کیا سے کیا ہو سکتا ہے، لہذا یہ پرچے خارج ہو۔ ضلعی جج کی تحقیق کو ہائی کورٹ نے بدلا، ہائی کورٹ کی تحقیق کو سپریم کورٹ نے بدلا، سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ نہیں بدل سکتا، ہائی کورٹ کی تحقیق کو ضلعی جج نہیں بدل سکتا۔ ایک عام عالم تحقیق کرے، اس کی تحقیق کو مفتی بدل سکتا ہے، مفتی کی تحقیق کو مجتہد بدل سکتا ہے، مجتہد کی تحقیق کو جو ہے مجدد کی تحقیق کو مجتہد، مجتہد کی تحقیق جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث کے خلاف ہو وہ بھی قابل قبول نہیں، تو جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی تحقیق کو بدل سکتا ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ نے فرمایا قد تحقیق کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی تحقیق کو بدلنے کے لیے وہ چاہیے، تحقیق وہ بدل سکتا ہے جو طاقت میں زیادہ ہو، پاور میں زیادہ ہو، جس کے اختیارات زیادہ ہو۔ اب یہ تحقیق ہے اللہ کی، اس تحقیق کو وہ بدلے جس کے پاس اللہ سے زیادہ طاقت ہو، اللہ سے زیادہ پاور ہو، اللہ سے زیادہ اختیارات ہو۔ کسی کے پاس اللہ سے زیادہ طاقت نہیں، پاور بھی نہیں، تو وہ اللہ کی اس تحقیق کو، نور مصطفیٰ کی تحقیق کو بدل ہی نہیں سکتا۔ میں قد تحقیق جاءکم تمہارے پاس آیا، آیا تو تمہارے پاس آتا وہ ہے جو پہلے ہو۔ میں اس محفل میں آیا، پہلے تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا اس محفل میں پیدا ہوا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جا، تمہارے پاس آیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ یہ فرمایا آیا، بنایا تب، یہ نہیں بتایا، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ میرا، آپ کا، ہمارے باپ نہیں بتا سکتے، دادا نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتا کب، تو کب آئے؟ نبی پاک علیہ السلام کب بنے؟ جب کب بھی نہیں تھا، جب وقت نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ وقت زمانے کا تعلق سورج اور چاند سے ہے، اس کا تعلق ایک سن سے ہے، تاریخ سے ہے۔ تب نہ سورج تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھے، نہ مکان تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ شجر، نہ حجر، نہ درخت، کچھ بھی نہیں تھا۔ تب کیا تھا؟ صرف اللہ تھا، اور اللہ کے بعد نور مصطفیٰ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، پہلے صرف اللہ تھا، اللہ کے بعد دوسرا جو ہوا وہ میرا نور تھا۔ اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق میرے آقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بنایا، اللہ تھا، اللہ کا نور تھا، اللہ کے حبیب تھے، ہمارے نبی تھے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہا۔ اللہ نے اپنی مشیت سے میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا نے اپنی طبیعت سے اللہ کو دیکھا، اللہ نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا، اور کتنا دیکھا؟ بے شمار دیکھا، ہزاروں سال دیکھا، لاکھوں سال دیکھا، بے شمار دیکھا۔ کوئی وقت کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، حد بندی نہیں کر سکتے کہ کتنا وقت دیکھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دیکھا مشیت سے، میرے آقا نے اللہ کو دیکھا، اپنی طبیعت سے دیکھا، بہت دیکھا، بے شمار دیکھا۔ اور ایک اور بات، اللہ کے انبیاء کم و بیش 1,24,000 دنیا میں آئے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، مخلوقات آئے، انسان آئے، مومن آئے، کافر آئے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ نے اپنی ایک تجلی کوہی طور پہ ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے۔ ایک تجلی نہ دیکھ سکے،
دیدار کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. حضرت شیش آئے اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت نوح ہے اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت زکریا ہے اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت یحییٰ ہے اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت موسیٰ ہے اللہ کو نہیں دیکھا. حضرت داؤد ہے اللہ کو دیکھا نہیں, سنا ہے. حضرت یحییٰ ہے سنا ہے, دیکھا نہیں. حضرت عیسیٰ ہے اللہ کو دیکھا ہے, کہا نہیں, سنا ہے. اللہ کی مخلوق کو دیکھا ہے, اللہ کی قدرتوں کو دیکھا ہے, مگر اللہ کی ذات کا جلوہ نہیں دیکھا. حضرت ذوالفقار آئے نہیں دیکھا. حضرت یسوع آئے نہیں دیکھا. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے, سب نے کہا اللہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں. کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. ایک مثال ماہ رمضان المبارک, اس کا چاند یا چلے رمضان المبارک کو چھوڑ دیں, ماہ رمضان المبارک کی گواہی کوئی بھی جھوٹی کوئی نہیں دیتا. جو سچا مومن ہوگا وہ تو جھوٹ ویسے نہیں ہوتا. مولانا مصور صاحب جھوٹ کی پردہ میں بچے کی ترغیب دے رہے تھے, وہ ویسے جھوٹ نہیں بولتا. اور جو ایک گناہگار مسلمان ہوگا وہ بھی نہیں بولے گا کیونکہ روزہ رکھنا پڑے گا, بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا, وہ اسے ویسے پسند نہیں. اس کے لیے گواہی تو وہ دے گا جو سچا گواہ ہوگا. مفتی صاحب رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بلا کر بیٹھے ہیں, تو جس نے دیکھا ہے گواہی میں, ایک آیا اس نے آ کے گواہی دی کہ چاند نظر آ گیا ہے. پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے؟ کہتا دیکھا نہیں, سنا ہے, بات پکی ہے, چاند نظر آ گیا ہے. مفتی صاحب نے گواہی قبول نہیں کی. نبینا کی گواہی قبول نہیں ہوتی. جو دیکھتا نہیں, جو دیکھ نہیں سکتا واقعے کو وہ گواہ نہیں بن سکتا, اور جو دیکھے نا وہ گواہ ہوتا نہیں. ایک اور بندہ آ گیا, بے شک سنت کے مطابق داڑھی ہے, چہرے پہ عبادتوں کا نور ہے, کہتے چاند نظر آ گیا ہے. پوچھا کیا دیکھا ہے؟ کہتا دیکھا نہیں, سنا ہے, بات پکی ہے, گواہی قبول نہیں. 100 بندہ آ جائے, 200 آ جائے, سارے گواہی دیں. جن دیکھا نہیں, سنا ہے, سارے ہی کام ہو, سارے ہی سنا ہو کے بہتر ہو, مگر جب تک دیکھا نہیں گواہی قبول نہیں ہوگی. لیٹ ہو گئی. مؤذن صاحب نے کہا اب مسجد بند کریں, کوئی آیا ہی نہیں جس نے دیکھا ہو, اتنا ٹائم ہو گیا. مفتی صاحب کہتے ہیں بس کسی تھوڑا بس ہو گیا. ایک آیا, اس نے آ کر کہا مفتی صاحب چاند نظر آ گیا ہے. مفتی صاحب نے کہا دیکھا ہے؟ کہتا ہاں دیکھا ہے. مفتی صاحب نے فیصلہ دے دیا چاند نظر آ گیا ہے. دیکھنے پر ایک بھی گواہی ملی تو میں چاند نظر آ گیا ہے, بلا تشبیہ بلا تمثیل. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے, سب نے کہا اللہ ہے, اللہ ہے. سوال پیدا ہوتا رہا کیا اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ نہیں. آخر میں میرے آقا آئے, محمد مصطفیٰ آئے, صفا پہ چڑھے, فرمایا اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, خدا موجود ہے. سوال ہوا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے. تو جس طرح ایک دیکھنے والے کی گواہی پر چاند کا فیصلہ ہو گیا تھا, اب میرے آقا آئے, فرمایا اللہ کو دیکھا ہے. تو جس طرح مفتی صاحب نے ایک گواہی کو لے کر فیصلہ دے دیا, چاند نظر آ گیا ہے, رجسٹر بند کر دیا, اعلان کر دیا, میرے آقا سب سے آخر میں آئے, سب سے آخر میں, اور آگے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا ہے. جب وہ آ گیا وہ گواہی دے گئی, وہ آ گیا جس نے اللہ کو دیکھا تھا, تو اللہ نے فرمایا اب نبوت کا دروازہ بند کر دو. خاتم النبیین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, تشریف لائے. اللہ نے نبوت کا دروازہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, اللہ کے نور ہیں. اللہ فرماتا ہے نور آئے, اللہ فرماتا ہے میری تحقیق ہے یہ نور ہے, نور آئے. وہ کتاب مبین اور کتاب مبین آئے.
نور اور کتاب مبین یہ الگ چیزیں ہیں. نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں، کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین کے درمیان واو ہے. واو تقاضا کرتی ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کہ نور سے مراد بھی قرآن، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن یہ نہیں ہے. نور سے مراد میرے آقا محمد مصطفیٰ ہیں، کتاب مبین سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر قرآن ہے، انہوں نے بھی نور سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. تو یہاں نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. نبی پاک کے سلام نور ہے. آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام بشر نہیں، بشر ہیں لیکن بے مثل بشر ہے. حضور جیسا نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی آ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر نہیں. اعلیٰ حضرت نے، میں اعلیٰ حضرت الفاظ میں عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی حقیقت بشر بھی نہیں، حضور کی حقیقت نور بھی نہیں. اگر حضور کی حقیقت بشر مانی جائے تو بشر کی حد پہلے آسمان تک ہے. جو بشر ہے وہ آسمان کراس نہیں کر سکتا. نبی پاک علیہ السلام آسمان کراس کر کے گئے، ساتوں کراس کر کے گئے. دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام نور کی حقیقت نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، لیکن حقیقت نور بھی نہیں. اس لیے کہ نور کی حد ہے سدرۃ المنتہا، جس سے آگے حضرت جبریل امین بھی نہیں آ سکتے. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں اگر میں یہاں سے بال برابر بھی آگے گیا تو چل کے رات ہو جاؤں گا. حضور کی حقیقت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور بھی نہیں. تو حقیقت ہے کیا؟ فرمایا یہ مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. مصطفیٰ کیا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کسی کو نہیں ہے. حضور کی شان وراء الورا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی ہے. حضور کی شان، حضور کی عزت، احترام، مقام کیا ہے. مجھے قبلہ قاری صاحب نے فرمایا تھا آخر میں یہ بات کر دینا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ نے فرمایا میرا حبیب وہ ہے کہ جس کی تعظیم کرو، توقیر کرو. تعظیمہ تعظیم سے ہے. تعظیم کا مطلب یہ ہے جس کی کوئی حد نہ ہو. فرمایا وَتُعَظِّمُهُ میرے آقا کی اتنی تعظیم کرو، اتنی تعظیم کرو، اتنا ادب کرو، اتنا احترام کرو کہ ان کی تعظیم، ادب، احترام کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. ان کی تعظیم بے حد کرو. محمد ہمارے بڑی شان. میں نے کہا محمد ہمارے، آپ نے کہا بڑی شان. محمد ہمارے اور
محمد ہمارے، محمد ہمارے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ وآخر دعوانا